بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اتنا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر سنن، واجبات، فرائض، شرائط کیا ہیں۔ تو اس لیے یہ طے کیا گیا کہ چلیں نماز کی شرائط، نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات ہی بتا دیے جائیں، تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے کہنے سننے سے اگر کسی کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں یا کسی کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں تو اس میں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کی شرائط ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی چیز نہ پائی جاتی ہو تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اور ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا، ہر قسم کی نجاست سے، غلاظت سے، تمام کے تمام جسم کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ اگر جسم پاک نہیں ہے، باقی آئندہ جو بتانے والی 5 چیزیں ہیں وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر بدن پاک ہے، اب دوسری چیز یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا۔ اگر بدن بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، سطر کا ڈھکا ہونا۔ اور مرد کا سطر یہ ہے کہ بھئی اس کا سطر یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا سطر ہے، اور اسی طرح عورتوں کا، خواتین کا جو سطر ہے وہ اتنا سطر ہے کہ نماز کے اندر جو سطر ہے، نماز کا سطر یہ ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہو، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور پاؤں جو ہے وہ کھلے ہوں، یہ نماز کا سطر۔ اس کے علاوہ سارے کا سارا جسم جو ہے نا اس کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی بھی جسم کا حصہ نظر آتا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح مرد کا بھی ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں تک اگر کوئی بھی اس کا حصہ نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہونا۔ اگر 3 شرطیں پچھلی پائی جاتی ہیں کہ سطر بھی ٹھیک ہے، ڈھکا ہوا ہے، جگہ بھی پاک ہے، بدن بھی پاک ہے، لیکن قبلہ درست نہیں ہے، قبلہ درست نہیں ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، تو بھی قبلہ درست رہی ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب پتہ ہو کہ قبلہ اس طرف ہے تو پھر نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اب یہ 4 شرطیں پائی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 3 کہ قبلے کی طرف منہ ہونا، اور نمبر 4 سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، سطر کا کھلا نہ ہو۔ اگر سطر کھلا رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو، یعنی کہ فجر کی نماز کا وقت ہے تو فجر کی نماز کا وقت ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور اس وقت کے اندر آپ ظہر کی نماز بھی اسی دن کی پڑھ لیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یا ظہر کی نماز کے ساتھ آپ عصر کی نماز بھی پڑھ لیں، یا پھر عصر کی نماز کے ساتھ مغرب کی بھی نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ وقت کا ہونا بھی، نماز کے وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کرنا۔ اگر آپ بغیر نیت کیے ہوئے نماز میں کھڑے ہو گئے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نماز کی کون سی پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ یوں کہے کہ 4 فرض نماز ظہر کے پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ شریف کی طرف وہ پوری کی پوری، بے شک یہ نہ کہے، لیکن دل کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، عصر کی پڑھ رہی ہوں، مغرب کی، عشاء کی پڑھی، کوئی بھی نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں شرائط میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، ایک شرط یہ بتائی ہے کہ نماز کا وقت ہونا، وقت پر، اپنے وقت پر نماز پڑھنا، جمع بین الصلاتین نہیں کرنا کہ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیں۔ ہاں اگر کوئی نماز پہلے کوئی قضا ہوئی ہے تو اس قضا نماز کو آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے آنے والی نماز کو پہلے نماز کے ساتھ پڑھ لیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، جائز نہیں ہے، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں حج کے دوران جو ہے نا وہ جمع بین صلاتین کرنا وہ تو ٹھیک ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم بھی فرمایا کہ اس وقت پر یہ 2 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو، یہ 2 نمازیں آپ ان کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو، اور پڑھنی بھی پڑتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی نماز کسی وقت بھی 2 نمازیں اکٹھی کر کے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم نے سفر پر جانا ہے تو سفر کے اندر ہماری عصر کی نماز ہو جائے گی، لہٰذا ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم عصر کی نماز پڑھ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔
یا پھر ہم نے مغرب کی نماز کے وقت کہیں جانا ہے تو اس لیے عصر کی نماز کے ساتھ ہی ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں دین کے اندر آسانی ہے، لیکن آسانی ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی منمانی کرنے لگ جائیں۔ آسانی ضرور ہے لیکن منمانی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یہ ایک بات جمع بین الصلاتین کی ہے، انشاءاللہ اس پر مزید بات بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔